امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے دیگر بزرگان دین کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس دنیا کو بنایا، اس کو طرح طرح سے سجایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی تخلیق فرمائی، پھر انسانوں کو دنیا میں آباد کیا، انسانوں کو بسایا، پھیلا دیا، اور پھر میرے بندے میری اطاعت کریں اور فرما برداری کریں اور صحیح راستے پر چل کر میری رضا حاصل کر کے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام البشر بھی ہیں، پھر نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہو کہ اللہ کی کیسے عبادت کریں اور اللہ کو کیسے راضی کریں۔ اور آخری میں ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبی لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے وسط میں، یعنی جب ایک صدی ختم ہو رہی ہے دوسری صدی شروع ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہر دور میں مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تشریح کرے گا، دین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ان خرابیوں کو دور کر دے گا، اور دین کے اندر جو سنتیں مٹ گئی ہیں ان سنتوں کو زندہ کرے گا، اور علماء اسے فیض پائیں گے۔ تو وہ مجدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں بھیجے گا۔ تو کبھی ایک بھی ہوتے ہیں، کبھی دو بھی ہوتے ہیں، کبھی زائد بھی ہوتے ہیں۔ 14ویں صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید فرمائی کہ دین کے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں اور جو بدعقیدگی پیدا ہو رہی تھی کہ اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، حضور کے توہین، حضور علیہ السلام کی شان میں بےادبی، گستاخی جب یہ ہونے لگی اور مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ گستاخی کیا ہے اور گستاخی کیسے ہو رہی ہے، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث کو سچ کر دکھایا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا اور وہ مجدد دین کی تجدید کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جتنے لوگوں نے حضور کی شان میں بے دلی گستاخی کی، ان کی ساری گستاخی کی کتابیں لا کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو فلاں نے یہ حضور کی شان میں بے دلی کی، اس نے حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہا، اس نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، کہا کہ اگر اس کے بعد حضور کے بعد بھی اگر کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا۔ ماشاء اللہ، کتنی بری بات ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے کا تذکرہ، اور وہ بھی اس طرح کرنا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو پھر حضور کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ماشاء اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اگر کوئی دعویٰ کر رہے، دیکھیں ابھی بھی دعویٰ چل رہا ہے ختم نبوت پر، قادیانی جو ایک بڑا فرقہ بن چکا ہے، ایک بڑا گمراہوں کا ٹولہ جو کافر ہے پکے، کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر اور پڑوسی ممالک میں جہاں اردو وغیرہ بولی جاتی ہے وہاں پر انہوں نے اپنا فتنہ پھیلا دیا ہے، اور یہود و نصارہ کی ان کو تائید شامل ان کو حاصل ہے، اور ان کی تائید اور ان کی مدد سے یہ لوگ مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی پیدا کر رہے ہیں۔
ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی ان کی کئی عبادت خانے ہیں اور ان کو وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، دراصل وہ احمدی نہیں ہیں بلکہ وہ قادیانی ہیں۔ تو ایسے جو گمراہ فرقے ہیں، وہابی ہیں، قادیانی ہیں، رافضی ہیں، یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان تمام فرقوں کی حقیقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھول کر لوگوں کے سامنے بتایا کہ یہ لوگ اس طرح سے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور یہ لوگ حضور اسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ حضور کی شان بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ سارے گستاخوں کے معاملات کو اعلیٰ حضرت نے کھول کے سامنے رکھ دیا اور امت کو آگاہ کر دیا کہ اے لوگوں ان کے قریب مت جانا، یہ سرکار کے گستاخ ہیں، یہ پکے کافر ہیں اور ان کو مسلمان جاننا، ان کے کفریات جاننے کے بعد کو مسلمان جاننا، کہ من شکا فی کا فریب عذابی فقط کفر، کہ ان کے کفر اور ان کے عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ محترم بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ کنز الایمان یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کیونکہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے کلام قرآن مجید کے غلط ترجمے کر دیے، ترجمے سے غلط کیے کہ معاذ اللہ سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گناہ گار بتانا چاہا کہ حضور گناہ گار ہے معاذ اللہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر انکار کیا اور کہا کہ شیطان کا علم جو حضور سے زیادہ ہے، حضور کا علم کم ہے نعوذ باللہ اور شیطان کا علم زیادہ ہے، اس طرح وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا سارا علم عطا فرما دیا۔ ما کانا جو کچھ تھا، وما یکون جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ محترم بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کے حالات بیان کر دیے، صبح قیامت تک کیسے حالات ہوں گے، کیسے فتنے اٹھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور میری امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ مسجدوں سے ممبروں سے دجال کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اس وقت پر دجال لوگوں میں ظاہر ہوگا اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سے بچائے تو ان کو نظر آئے گا کہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کافر، کاف فا اور را، کافر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، جو ہر مسلمان کو نظر آئے گا اور وہ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو جائے اس کے سامنے مت جانا، ہاں جو مجھ سے اس کے خلاف جنگ کرے گا وہ سب سے بڑا اس دور کا مجاہد ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اسی وقت پہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو نیزہ مار کر مقام لد پر ختم کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسلام ہوگا اور لوگ اسلام کے تابع ہوں گے، ہر طرف مسلمان ہوں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور اتنا پیارا دور ہوگا کہ ایک کنویں پر، ایک تالاب پر ایک شیر اور ایک بکری دونوں مل کر پانی پئیں گے، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، شیر بکری پہ حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن کا دور ہوگا اور ہر طرف امن و امان، سکون، اور ہر طرف ہر مسلمان شاد و آباد رہے گا۔ وقفہ گزر جائے گا، بہت لمبا پیریڈ گزرے گا، بہت لمبا وقت گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ گمراہیت کی طرف جانا شروع ہوں گے، پھر بے نمازی بننا شروع ہوں گے، پھر لوگ مسجدوں سے دور ہونا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ لوگ کھانے کا تمام کہاں بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچوں کی پیدائش بند کر دے گا، بچے پیدا نہیں ہوں گے، شادیاں تو ہوں گی لیکن اولاد نہیں ہوں گی، بچے نہیں ہوں گے لوگوں کو، یعنی قیامت سے 40 سال پہلے بچوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اب اللہ نے کسی کو دنیا میں بھیجنا نہیں ہے، جتنوں کو بھیجنا تھا اب بھیج دیا، شادیاں بھی ہوں گی لیکن اولاد نہیں ہوگی، کسی کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی دنیا میں بھیجنا ہے اللہ نے اتنی ساروں کی روحوں کو اللہ نے پہلے بنا دیا، پھر جسموں کو بناتا ہے، جب جسم پیٹ میں بنتا ہے
تو تھوڑا سا جب پیٹ کے اندر جب وہ نطفہ جب ایک بوٹی کی شکل بنتا ہے، خون کی پھٹک اس کا گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جہاں پر تدفین ہونے والی ہے اس قبر کی جگہ پہ جا کر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہاں سے مٹی لا کر اس کی ماں کے پیٹ میں رکھ دو، تو وہاں کی مٹی جہاں پہ اس میں تدفین ہونی ہے قبر کی مٹی لا کر اس کے پیٹ میں رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ جو ہے بڑھتا ہے پیٹ کے اندر یہاں تک کہ 9 ماہ کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ مرتا ہے اس کی تدفین وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر اس کی مٹی کو تھوڑی سی مٹی کو لا کر فرشتے نے اس کی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا تھا، پھر اسی مقام پر اس کی خبر بنتی ہے۔ تو قیامت سے 40 سال پہلے لوگوں کی پیدائش ختم ہو جائے گی، بچوں کی پیدائش ختم ہو جائے گی، تو جب قیامت آئے گی تو کوئی بچے نہیں رہیں گے، کوئی 5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 10-20 سال کا بچہ نہیں رہے گا، بلکہ جب قیامت آئے گی تو ہر شخص 40 سال سے زیادہ عمر کا ہوگا، 40 سال سے کم عمر کے لوگوں پہ اللہ قیامت نہیں لائے گا، بچوں پہ قیامت نہیں آئے گی، جب تک بچے ہیں قیامت نہیں آئے گی، بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے اور 40 سال گزر جائیں گے، اب ہر شخص کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ کی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قیامت کا اعلان فرما دے گا، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام آپ کو حکم دے گا تو آپ سور پھونکیں گے، اور پہلی سور میں ساری دنیا، آدھی دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسری سور میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اسرائیل علیہ السلام یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اے ملک الموت، اے اسرائیل علیہ السلام اب آپ اپنی روح بھی قبض کر لیجیے، تو اپنی خود کی روح بھی قبض کر لیں گے، اب دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ملک الموت علیہ السلام جو سب کی روحیں قبض کرتے ہیں وہ اپنی روح قبض کر کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اب لمبا عرصہ گزر جائے گا، خدا جانے کتنا عرصہ گزرے گا، کوئی نہیں جانتا کتنا عرصہ گزرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ جبار قہار کی، آج اسی کی بادشاہت ہے اور کوئی بادشاہ نہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ ہم بادشاہ ہیں، ہم جو کی ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کسی کا نام و نشان نہ ہوگا، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز سے فرماتا کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، جب کسی چیز سے فرماتا کہ ہو جا کن، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر ملک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر آپ سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے ساتھ ہی اب لوگ اپنی اپنی خبروں سے اٹھیں گے کہ ہمیں کس نے اپنی خاتموں سے جگایا، اب یہ میدان محشر ہے اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اب حساب دینا ہے زندگی پر، اللہ اکبر ایسا حساب ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب لے گا، جس سے اللہ حساب لے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آزمائش میں اور اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور جس کا حساب اللہ تعالیٰ بالکل آسانی سے ختم کر دے گا اس کو نجات ملے گی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہر معاملے میں پوچھے گا، پھر وہ بچنے کی اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دے، ہمارا حساب آسان کر دے، تو جس کا حساب اللہ تعالیٰ آسانی سے کر دے گا وہ نجات پائے گا، اور اللہ جس پہ سختی کر کے پورا حساب لے گا، کیونکہ انسان حساب کہاں سے دے سکتا ہے، زندگی بھر کا حساب کہاں سے دے گا، کہ اب مثال کے طور پہ گھر میں اس کو پیسے دے سودا لانے کے لیے، اور اس کے بعد ایک 10 دن کے بعد حساب پوچھے، آدمی بھول جاتا ہے کہ کہاں سے ترکاری لیا، کتنے کی، کرانہ کتنے کا لیا، یہاں سے یہ لیا، وہاں سے وہ لیا، کوئی حساب نہیں ملتا اس کے بعد میں، ایسے بھول جاتا آدمی کو میں کیا کیا پتہ نہیں، کتنے پیسے کا شارٹیج آ رہا ہے میرے پاس۔ تو پیارے بھائیوں، پوری زندگی کا حساب کہ جوانی کیسے گزاری، کہاں تک علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، معلومات ہونے کے بعد کتنا عمل کیا، اگر معلومات نہیں حاصل کی تو بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو پھر علم حاصل نہیں کیا اس طرح پکڑو گی، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا تو پھر عمل کیوں نہیں کیا، یہ فرض تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، واجب تھا عمل کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال فرمائے گا، تو جس کا حساب ہوگا وہ تو گیا۔ اور پیارے بھائیوں، جتنے معاملات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جو فرشتے لکھ رہے ہیں سارے معاملات بندے کے سامنے رکھ دے گا کہ میرے بندے پڑھ کے سنا اپنا اعمال نامہ کہ تو نے کیا کیا کام کیے، سارے کام لکھے ہوئے زندگی بھر کے، کس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کاروبار جو تجارت کرتے ہیں
جن سے ان کے تعلقات رہے تجارتی، کہ یہ آیا اس کو ترکاری بیچی، کرانے کا سامان بیچا، بڑا بڑا کاروبار ہے، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اربوں خربوں کا بزنس ہے، ایک شہر میں نہیں پورے ورلڈ میں بزنس پھیلا ہوا ہے، سارا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تم نے کس کے ساتھ کیا معاملات کی۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے روز آسانی سے جو نکل جانے والے ہیں وہ غریب غربا ہیں، جن کے پاس زیادہ مال نہ تھا، جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ آسانی سے حساب لے کر نکل جائیں گے۔ لیکن آج ہر ایک کی تمنا ہے کہ مالدار بنے، ارب پتی کھرب پتی بنے، لیکن کل قیامت میں سب کی تمنا ہوگی کاش میں مالدار نہ ہوتا، غریب ہوتا تو میرا حساب جلدی ختم ہو جاتا، اتنا حساب کب دوں گا میں، اور کب میرا حساب ختم ہوگا، اور کب میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ حساب رکھتا کرتا تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا معاملات ہوئے، کتنوں کے ساتھ میں پیسے دینا باقی تھا، میرا کی طرف نکلتا تھا پیسہ یا مجھے آتا تھا، جو معاملات تھے اگر وہ خدا نہ خاصا کسی کو ڈبایا تو پھر وہ بھی آ کے کھڑے گا کہ یار اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج مجھے اس کا حساب دلا دے، تو وہ بندے کو حساب دینا ہوگا، پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں کم پڑ گئی تو اپنے اعمال نامے میں اس کے گناہ لینا پڑے گا۔ تو یہ قیامت کا جو دن آئے گا تو یہ یقینی آئے گا، قیامت کا دن یہ آتے رہے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت بھی نازل کر دی، سورۃ القیامہ، ایک سورت بھی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو قیامت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، ہر حال میں قیامت کا دن قائم ہوگا، اور ہم سب کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، اور اس حال میں اٹھائے گا کہ ہمارے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، پیر میں چپل جوتا کچھ نہیں ہوگا، اور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ختنہ نہیں ہوئی تھی، اسی طرح بغیر ختنہ شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے گا، اور عرش کا سایہ، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، صرف ایک سایہ عرش کا۔ تو پیارے بھائیوں، آج سب گرمی میں انسان پریشان ہوتا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، سایہ دیکھتا ہے کہ بڑی گرمی ہے، ذرا سائے میں ٹھہر جاؤں، ذرا یہ جھاڑ کے سائے میں ٹھہر جاؤں، یا پھر تھوڑا چھاؤں میں آ جاؤں، لیکن قیامت کے دن کوئی چھاؤں نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، بس شدت کی گرمی ہے، ایک سایہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ ہوگا عرش کا سایہ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا رہا، حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، سرکار نے داڑھی رکھی اس کو بھی داڑھی رکھی، سرکار علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری، جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے لباس سے بہتر فرمایا، آقا علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، اگر وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کی اطاعت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حوض کوثر سے اس کو پانی بھی عطا فرمائے گا، آب کوثر بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے نجات ہوگی، پانی بھی مل گیا، سایہ بھی مل گیا، اور اس کا حساب کتنی دیر میں فرمایا گیا، اس طرح جس سے 5 منٹ میں جس کا حساب ہوتا ہے اللہ اس کا حساب ختم کر دے گا۔ لیکن جو مالدار ہوتے ہیں، جو حرام کا کماتے ہیں، حرام میں گواتے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام میں گوا رہے ہیں، کماتے بھی حرام، خرچ بھی حرام میں کرتے ہیں، خود پیتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں، خود زنا کاری کرتے ہیں، دوسروں کو بھی وہ گناہ کے کاموں میں لے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس طرح کے حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ٹولہ بن جاتا ہے، دوستوں کا ایک بڑا، سب جا کے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ حرام کمائے اور حرام سے ہی خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب جب لے گا تو ان کو حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور سارا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا کہ اتنا پیسہ تم کو ملا تو کہاں سے ملا، پھر تم نے اس کو کہاں کیسا خرچ کیا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اگر حرام سے کمائے، حرام میں خرچ کرے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا، حلال سے کمایا، حرام میں خرچ کیا، تب بھی اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کیا، اس کے لیے بھی جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بچاوا کس کے لیے ہے؟ حلال سے کمایا، حلال ہی میں خرچ کیا، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ تو نہ حرام سے کمانا ہے، نہ حرام میں خرچ کرنا ہے، کمانا بھی حلال، خرچ میں بھی حلال، تو یہ جو کرے گا وہ بندہ نجات پائے گا۔ اور جو حرام کی کمائی کما کر صدقہ اور خیرات کر دے، زکوٰۃ دے دے، لوگوں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے، تو کوئی اس کا مال قبول نہیں ہوگا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور ناپاک گندے مال کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا دیگر کاروبار، حرام کاروبار کر کے مال کما کر، پیسہ کما کر، اب وہ پیسوں سے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریب بچیوں کی شادی میں مدد کرتے ہیں، ہر پریشان کی مدد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، کمائے کیسا بھی، لیکن
देखो इतने लोगों की मदद तो कर रहे ना, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हलाल कमा के मेहनत की कमाई से उससे सदका देना है। कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपनी मेहनत की हलाल कमाई से 1 दिरहम कमा कर अल्लाह की राह में सदका करता है, वो अल्लाह ताला उसके सदके के पैसे को अपने हाथ में लेता है, जबकि अल्लाह हाथ से पाक है। हमारे जैसा अल्लाह का कोई हाथ पैर नहीं है, आँख नाक हमारी तरह कुछ नहीं है, लेकिन फरमाया गया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वो पाक माल को 1 दिरहम क्यों ना हो अपने हाथ में लेता है, और उसके बाद फिर वो गरीब के पास पहुंचता है, फिर अल्लाह ताला उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है। यानी वो 1 दिरहम को अल्लाह बढ़ाता है, बढ़ाते 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 क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़, तिहामा एक इलाका है अरब के अंदर, उनके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने तिहामा के पहाड़ों की मिसाल दी, फरमाया कि तिहामा के पहाड़ों के मिस्ल अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े के सवाब को बढ़ा देता है, और बंदा अर्ज़ करता है कि या अल्लाह ये इतना सवाब कहाँ से आ गया मेरे पास। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे, तूने हलाल कमाई से जो सदका किया था, तो मैंने तेरे सदक़े को बढ़ाकर आज क़यामत के दिन, आज तुझे इसकी ज़रूरत है, आज मैं तुझे इसको सवाब की शक्ल में अता फरमा रहा हूँ। तो बंदे की खुशी की इंतहा ना होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं जो कुछ सदका कर दिया था दुनिया में, मेहनत की कमाई कमा कर, पसीना टपका कर, जो मेहनत करके जो मैंने माल कमाया और उससे सदका किया, तो तूने उसको कबूल करके आज क़यामत के रोज़, जबकि नफ्सा नफ्सी आलम है, कोई किसी को नेकी देने को तैयार नहीं है, और आज इतनी नेकियां मुझे मिल रही है, तो बंदे की खुशी की तमन्ना, इतनी ज्यादा खुशी की उसकी इंतहा होगी कि वो खुशी से बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, सदका और खैरात जो कुछ करते हैं, अगर ये हलाल कमाई से करते हैं तो सवाब है, हराम माल अगर सदका करेंगे कोई सवाब नहीं, बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई नस्से कतई से साबित हराम चीज जैसे शराब है, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब उठाने वाला, शराब रखने वाला, शराब ट्रांसपोर्ट करने वाला, ये शहर से ये शहर ला रहा है या किसी का हाथ में दे रहा है, हिसाब लिख रहा है, सबको उतना ही गुनाह होगा जितना शराब पीने वाले को गुनाह है। तो शराब के बारे में कुरान की आयतें हैं, तो जो शराब की कमाई, शराब की दुकान लगा लिया, या शराब बेचता है या शराब ट्रांसपोर्ट करता है, उससे पैसा कमाता है, तो अब वो जो कमाई होगी, अगर उस कमाई से अगर वो ये नियत करे कि मैं इससे अल्लाह की राह में सदका देकर अल्लाह की रिज़ा हासिल करूंगा, तो वो सदका देते काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में जिसको हराम करवा दिया, वो हराम से कमा कर फिर ये समझ रहा कि अल्लाह इसको सदका का सवाब देगा, तो ऐसी नियत से अगर कोई सदका करेगा तो न सिर्फ हराम है, बल्कि वो सदका करने वाला इस्लाम से बाहर निकल जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कि जिसके जो चीज़ अल्लाह ने कुरान में जिसको हराम फरमा दिया है और उसको हलाल जानने वाला काफिर है, कि जो अल्लाह ने हराम फरमा दिया वो हराम है, हराम समझ के कर ले तो हराम का गुनाह होगा, लेकिन हराम को हलाल जानकर अगर करेंगे तो बंदा भी काफिर हो जाएगा। इसीलिए फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई चोरी करे, चोरी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के चोरी शुरू करे, जाके कोई तिजोरी चोरी कर रहा है, खोल रहा है, लाख खोल रहा है कि भाई अलमारी में पैसे हैं, मालदारों का घर है, घर में चोर कूदा और जो है अलमारी जाके टॉर्च मार के अलमारी रात में खोल रहा है, सब सो रहे हैं घर वाले, अभी अलमारी खोल रहा है, अब जब ताले को जब चाबी लगाता है उस वक्त पढ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के अगर खोलेगा काफिर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने चोरी करने को हराम फरमाया और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के चोरी कर रहा है, उसी वक्त काफिर हो जाएगा। और नाउज़ुबिल्लाह कोई शराब पी रहा है, शराब पीना हराम, शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के शराब पिएगा, उसी वक्त काफिर हो जाएगा। इसी तरह नाउज़ुबिल्लाह कोई ज़िनाकारी में मुब्तला हो रहा है, ज़िना कर रहा है, ज़िना करने से पहले नाउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, उसी वक्त काफिर हो जाएगा। इसी तरह प्यारे मोहतरम भाइयों, जब कोई डाका डालता है, लोग उसको देख रहे हैं कि ज़मीन पर फसाद फैला रहा है, हथियार हाथ में है, लोगों को लूट रहा है, रास्ते में खड़ा है, रोड पर पहाड़ियों के अंदर ठहरा हुआ है, एक टोला जमा कर लिया डाकुओं का और मुसाफिरों को लूट रहे हैं, तो फरमाया गया कि जब कोई इस तरह लोगों को लूटता है, लोगों का माल छीनता है, लोगों के माल पे कब्जा जमाता है और लोग उसको देख रहे हैं, तो उस वक्त उसका ईमान उसके सर से ऊपर चला जाता है और उसके सर पर साया फिगन होता है, और जब वो उस काम से, हराम काम से जब वो फारिग होता है तो ईमान दोबारा उसके अंदर दाखिल होता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे वक्त उसको मौत आ गई तो उसका खात्मा कुफ्र पर होगा, मुसलमान नहीं मरेगा, और जो मुसलमान नहीं मरेगा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर
दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। सदियां गुजर जाएंगी लेकिन काफिरों का अजाब कभी हल्का नहीं होगा और ना उसमें से उनको निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज कई मुसलमान भाई हैं जो अपने कारोबार को चमकाने के लिए नऊज़ बिल्लाह हराम काम में मुब्तला हो जाते हैं, जादू टोने के काम में मुब्तला हो जाते हैं, जादूगरों के पास जाकर अपनी कारोबार को चमकाने की कोशिशें करते हैं, होटलों को चलाने के लिए, कारोबार को चमकाने के लिए नऊज़ बिल्लाह जादूगरों के पास जाते हैं और जादूगरों की मदद से माज़अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने कारोबार को चमकाते हैं कि भाई हमारा कारोबार चल पड़े। अगर कोई बाजू में दुकान डाल ले तो उससे इनको हसद हो जाता है और उसकी दुकान को बर्बाद करना है। किसी ने होटल डाल दी तो होटल बर्बाद होना है ताकि सारा ग्राहक इनके पास आए, कस्टमर इनके पास आए, खाना बिरयानी इनके पास खाए, दूसरे की होटल ना चले तो उसको बर्बाद कर दें, जादू टोने से उसकी तबाहियां बर्बादियां कर देते हैं उसकी। ऐसे लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जादूगरों के पास जाने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं, जादू कराते हैं, जादूगर की तो मग़फ़िरत ही नहीं है, लेकिन जादूगर के पास जो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है और उसके लिए भी जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब है। तो आज लोग थोड़ी सी दुनिया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए जादूगरों का सहारा ले लेकर मालदार बनना चाहते हैं। मोहतरम प्यारे भाइयों, कल क़यामत के दिन इनके हक में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जादूगरों के पास जाने वालों के हक में जहन्नम का फैसला सुना देगा और इनको हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में चलना होगा। ना खाना है, ना पानी है और ना वहाँ पे सोने का कोई इंतजाम है, बस आग में जलना ही जलना है। तो याद रखिए प्यारे भाइयों कि इंसान अगर रात भर जाग ले तो दिन में उसको नींद आ जाती है कि मैं रात भर जगा हूँ, सुबह में सो जाऊंगा। अगर नहीं सो जाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जहन्नम की आग में किसको नींद आएगी, वहां पर कैसे सोएंगे, नींद कैसे आएगी? आग ही आग है, हर तरफ आग है, आग जला रही है, आदमी सोएगा कैसे? नींद का गलबा है, कैसी तबीयत खराब होगी। फिर खाने को ना खाना है ना पीने को पानी है, लेकिन आदमी को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहेगा अलतश आए प्यास, आए प्यास, आए प्यास। फरिश्ते खौलता हुआ पानी देंगे, गर्म पानी देंगे, खौलता हुआ पानी, इतना खौलता पानी कि मुंह के करीब आते चेहरे का गोल झड़कर पानी में गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा और वो खौलता पानी जब वो बंदा पी लेगा तो उसके पेट के आंत को काट कर, आंत यानी अंतड़ियां, पेट के आंत को काट कर वो पीछे के रास्ते से नीचे गिर जाएंगे और फिर उसकी आंतड़ी को दोबारा दुरुस्त कर देगा और फिर उसको भूख लगेगी और प्यास लगेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम इतना खौफनाक है कि एक मर्तबा वहां का सांप अगर बंदे को डंक मार ले, डस ले, तो 1000 साल तक बंदा उसकी तपिश से तड़पता रहेगा, उसके सारे जिस्म में वो जहर सरायत कर जाएगा और आदमी तड़पता रहेगा। और फरमाया गया कि जो जहन्नम में जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया की तमाम बीमारियों में मुसल्लत कर देगा, उस पर उसको बुखार भी आएगा, उसके सर में दर्द भी होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेश जहन्नम में जा रहा, नहीं, बुखार है, आदमी को 102-103 बुखार है तो किसी तबीयत खराब होती है, बुखार है, शरीर सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सारी बीमारियां उसके ऊपर है। जितनी बीमारियां दुनिया में है ऐसी सारी बीमारियां अल्लाह तबारक व तआला उसको डाल देगा, हर बीमारी उसके पास आएगी और सारी बीमारियां लेकर जहन्नम की आग में जलने के लिए फेंक दिया जाएगा। तो जरा अंदाजा लगाइए कितनी खतरनाक जगह है, कितना खौफनाक मकाम है, कैसी भयानक जगह है, कैसी खतरनाक जगह है। और ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा नीचे है, नहीं, इतना नीचे जहन्नम बना हुआ है कि एक पत्थर को सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन आए और थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, बड़ी आवाज़ आई। सरकार के सामने फरमाया, जिब्रील एक ऐसी आवाज़ थी। जिब्रील अमीन ने या रसूल अल्लाह, आज से 70 साल पहले एक बड़ी चट्टान को जहन्नम में फेंका गया, आज वो जाके नीचे को पहुंची है, आज जहन्नम की तह में पहुंची, ये उसकी आवाज़ थी। 70 साल या एक रिवायत में 70,000 साल भी लिखा हुआ है। तो इतने सालों के बाद वो जहन्नम की तह में पहुंची तो उसकी आवाज थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि 70 साल या 70,000 साल तक इतनी बड़ी चट्टान नीचे जाए तो उसकी तह में पहुंचे तो उसकी आवाज आ रही, सरकार उसकी आवाज सुन रहे हैं, तो कितनी गहराई है। ऐसा नहीं कि जन्नत जहन्नम बाजू है, जहन्नम 7 जमीनों के नीचे, तहत सरा के नीचे है और जन्नत
یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، اور اتنی وسیع ہے اللہ اکبر، اور جہنم بھی اتنی گہرائی میں اور اتنی بڑی ہے کہ جتنے اللہ کے نافرمان، اللہ کے غدار اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دشمن، اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے، اور اللہ کے رسول کی آل پاک، اہل بیت، حضور کی عطرت اور حضور کے صحابہ کو جو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے غضب سے جہنم کو بنایا ہے، اور اس قدر اس کے اندر عذابات اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسا عذاب وہاں پر ہے۔ تو یہ ایک بے نمازی کو 2,88,00,000 برس جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک رمضان کا روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا، 9,00,000 سال جہنم کے آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کتنے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، چند روزے رکھ لیے بس ختم، چند روزے میں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا مصروفیت ہے، کام کاج یہ ہے وہ ہے، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک روزہ قضا کر دیں گے، بعد میں رکھ بھی لیں گے، توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرے بغیر مر گئے، ایک رمضان کا روزہ قضا کر دیا، 9,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ ایک نماز بلا وجہ چھوڑ دی، سستی کاہلی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں اللہ جلائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں آپ مسلمان بھائی۔ جمعہ میں نظر آتے ہیں تو پھر جمعے کو نظر آتے ہیں مسجدوں کے اندر، جمعے کے دن فجر میں نظر نہیں آتے، محلے کی مسجد ایک سبھی نہیں ہو رہی، کوئی مسجد میں 2 قسم ہوتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ بعض جگہ تو ایسے کہ امام صاحب ایک مولانا صاحب ہے تو 2-4 آدمی، بعض جگہ تو امام صاحب ہی اکیلے ہیں، مولانا صاحب ہے 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حال ہوگا مسلمانوں کا، اور اتنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن مسجدیں ہماری آج ویران ہیں۔ ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا، خبر کو بھلا دیا، محشر کے دن کو بھلا دیا۔ جہنم کی آگ اللہ نے نافرمانوں کے لیے کیسی تیار کر رکھی ہے، ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ ہم بس دنیا دار بن کے رہ گئے، دنیا دنیا دنیا، اس کا بھوت ہمارے سروں پر سوار ہے کہ مالدار بننا، عیش کی زندگی گزارنا۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی یقیناً ایک نہ دن ختم ہونے والی ہے۔ بندہ 70-80 سال جی لے، 100 سال جی لے، لیکن موت آ کے رہے گی، سارا عیش ختم ہو جائے گا، ساری زندگی کی جتنی اس کی نعمتیں تھی سب نعمتوں کو زوال ہوگا، ہر نعمت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، نظر نہیں آئے گا، آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، چلنا مشکل ہو جائے گا، بیڈ پہ پڑ جائے گا بندہ، نہ موبائل یوز کر سکے گا، اور نہ وہ لیپ ٹاپ یوز کرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، سب ختم ہو گیا، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، مسجد کو چلنے نہیں آ رہا ہے، جانے کے لیے اس کو، مسجد تک چلنے کے لیے اس کو پیر ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ جب ساتھ دیتے تھے، پیروں میں طاقت تھی، تو جب تو وہ مسجد کو آتا ہی نہیں تھا۔ اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ چلنا نہیں آ رہا ہے، کمر میں جھکاؤ آ گیا ہے، کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ موت آنے سے پہلے کے یہ اشارے ہوتے ہیں کہ داڑھی میں، سر میں سفید بال آ رہے ہیں، سفید بال، یہ موت آنے کی، یہ پہلے موت کی نشانی کی، اب موت قریب آنے والی ہے۔ کمر میں جھکاؤ آ گیا، کمر پہلے یوں ٹائٹ تھی، ابھی یوں ہو گئی، بندہ چل رہا تو جھک جھک کے چل رہا ہے، برابر چلنے نہیں آ رہا ہے، بیٹھ گیا نیچے تو اٹھنے نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھائی نیچے نہیں بیٹھنا، اوپر بیٹھنا۔ یہ کیا ہے؟ موت کے قریب ہو رہے ہیں، زندگی ختم ہونے کو آ رہی ہے، موت کے قریب آ رہے ہیں، لیکن ارمان یہ ہے کہ بس میں یہ کر لوں، یہ گھر بنا لوں، میرا یہ گھر وہاں کا ہو گیا تو اچھا، میرا یہاں کاروبار اور وہاں کاروبار سیٹ ہو گیا تو اچھا۔ یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، قبر کے لیے بھی کچھ تیاری کیا یا نہیں کیا، کوئی تیاری قبر کی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندے سے 4 سوال ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے خرچ کی، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ 4 سوال ہر ایک بندے سے ہوں گے۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے گا، اس کے قدم زمین سے ہٹیں گے نہیں، اللہ کے حضور ٹھہر کر اس کو جواب دینا ہوگا۔ ساری زندگی کیسے گزاری، پوری زندگی میں کیا کیا، اس کا حساب۔ دوسرا، جوانی ایک طاقت ہوتی انسان کی، تو جوانی کیسے گزاری، اس کے بارے میں سوال۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال۔ علم دین کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، یہ 4 سوالات جواب دینا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس کی خبر میں بھی 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینوں کا، ماں کو تقبل کی حق یاز رجل، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بتا کر پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ ہر ایک سے 3 سوالات ہوں گے۔
اور محشر کے میدان میں 4 سوالات ہوں گے. اس کی تیاری کر لو میرے پیارے بھائیوں، ورنہ قیامت کے دن نہ بھائی بھائی کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کی مدد کرے گا، نہ دوست کی مدد کرے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو آج نیکی کرنا بڑا آسان ہے. آخر بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. محترم بھائیوں، اذان ہوتی ہے، ہمارے بھائی کھیل کود میں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں. یاد رکھیے اذان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو، جب بلال اذان کہے تو اے لوگوں، خواتین سے فرمایا اے عورتوں، بلال کی اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 درجہ بلند کر دے گا. اب خواتین عورتوں نے، صحابیات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے. ایک کلمے پر 2,00,000 نیکیاں، 2,000 گناہ معاف، 2,000 درجات بلند. یہ اذان کے جواب کیسا دینا جواب؟ مولانا صاحب فجر کی اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 2,00,000 نیکیاں مل گئی، 2,000 گناہ معاف ہو گئے، 2,000 درجات بلند ہو گئے. پھر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، 2,00,000 نیکیاں مل گئی، 2,000 گناہ معاف ہو گئے، 2,000 درجات بلند ہو گئے. اس طرح ساری اذان کا جواب اسے دینا ہے. جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آپ نے کہنا ہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر حی علی الفلاح، آپ نے بھی کہنا ہے حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کہیں گے صدقت و بررت و بالحق نطقت. پھر اذان پوری ہر جملے پر اس کی جو وہ موزن کہہ رہے اسی کو لوٹانا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا جب یہی ہے. یہاں تک کہ جب اقامت ہوتی ہے، اقامت کے لیے موزن جب آ کر اقامت دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسپیڈ میں ہوتی ہے، تو اس کا بھی وہی ثواب ہے جو اذان کا ثواب، اقامت کا بھی وہی ثواب. اقامت ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائی اللہ ماشاء اللہ 1% بھائی، 1% لوگ ہوں گے جن کو اقامت کا بھی جواب دینے پر ثواب ملتا ہے. یہ معلوم ہو، اگر معلوم بھی ہے تو سن بھی لیا جمعہ میں آ کر، لیکن یاد نہیں رکھیں گے کیونکہ توجہ زیادہ نہیں ہوتی ہماری. توجہ گھڑی میں جلدی ہوتے نکلنا تھا، میرا کام تھا، ڈیٹ لمبا کر دینا مسافر، ایسا ذہن لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور توجہ ہماری بیان پہ کم ہوتی ہے. اور سن بھی لیا تو عمل کرنے سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خدا را کل قیامت کے دن کو یاد کر کے آج آسانی کے ساتھ لاکھوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے. آج کمانے کو ہمارا ذہن نہیں بن رہا ہے تو خدا را اپنا ذہن بنا لیجیے. جب بھی اذان ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، کتنا آپ لاکھوں کا بزنس کر رہے ہو، آپ فوراً بند کر دیں. اذان ہو رہی ہے، سب ختم. آپ نے کہا بھائی ادھر بیٹھ جائیے، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دو. اب اذان کا پورا جواب سکون سے اذان کا جواب دیجیے. اقامت ہو رہی ہے، آپ اقامت کا بھی جواب دیجیے. لاکھوں نیکیاں آپ کو ملیں گی اور میدان محشر میں میزان عمل پر جب یہ نیکیاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس وقت غافل نہیں رہا، مال کے وبال میں نہ رہا، بلکہ میں اس وقت اپنے کاروبار کو بند کر کے اذان کا جواب دیا. ایک ہوتا قولی جواب، ایک ہوتا فعلی جواب. قولی جواب کہ جو وہ مؤذن کہہ رہے وہی کہنا. ایک عملی جواب، آ کر کے نماز ادا کر رہی ہے، عملی جواب. اذان کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حاضر ہو جانا، یہ فعلی جواب. ایک قولی ایک فعلی، تو 2 جواب دینا ہے. تو پیارے بھائیوں، ابھی بھی اقامت ہونے والی خطبے کے بعد، کہ آپ بھول نہ جائیے، ابھی اقامت ہونے والی ہے 5-10 منٹ میں خطبے کے بعد اقامت ہوگی، تو آپ نے سب نے جواب دینا ہے، آج سے جواب دینا ہے. اور پھر انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہی، جب اذان سنیں، جب اقامت سنتے رہے. آج مسجد گلبانہ میں یہ بات سنیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کمانے کا آسان نسخہ یہ ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بتاتے رہیں. آپ جتنوں کو بتاتے رہیں گے، جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور مجھے بھی ملے گا. اور مجھے جہاں سے ملا وہاں پہنچے گا، ان کو جہاں سے ملا وہاں سے ہوتے 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 کہاں پہنچے گا؟ حضور کی بارگاہ تک پہنچے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.